بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک زمین و آسمان، جن پرند سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ ناظرین، دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1، جہالت کی کثرت ہوگی، علم اٹھ جائے گا، زنا عام ہوگا، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ نہ ہوگا، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ۔ اس کے بعد دجال کا نزول ہوگا۔ دجال اس مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی جس کا نام وہ جنت و دوزخ رکھے گا۔ یہ اس کی دوزخ اور جنت جہاں جائے گا اس کے ساتھ ہوں گی، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا۔ اس قسم کے بہت سے اور کرتب دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامعہ مسجد دمشق کے شرکیہ مینار پر نزول فرمائیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ آپ کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اس کے بعد دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے بھاگے گا۔ آپ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے اور اس کی پینٹ پر نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم وصل ہوگا۔ آپ علیہ السلام خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحریہ تبریہ پر، جس کا طول 10 میل ہے، جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ یہ دنیا میں فساد اور قتل و غارت عام کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر کو، اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہاں میں دین اسلام ہوگا، بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ بعد وہ فاتح روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ دابۃ الارض کا نکلنا یہ ایک جانور ہے۔ یہ ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دبا۔ اس وقت تمام مسلمانوں کافر علانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں گے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد، جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ ان کافروں کی عمریں 40 سال سے کم نہ ہوں گی، اور ان میں اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔
آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جابر لوگ؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے لوگ؟ مگر کون ہے جو جواب دے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام ملائکہ، جن، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ پھر مکہ معظمہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ کوئی پیدل، کوئی سوار، کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور ہماری طرف سورج کی پینٹھ ہے۔ اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے، اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب اتنا قریب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے۔ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے صرف ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر ہوگا۔ اب اہل محشر والے آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے جو ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ حتیٰ کہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، آپ ہماری شفاعت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حتیٰ کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے پاس جائیں گے۔ سب ایک ہی جواب دیں گے کہ مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کاروائی شروع ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ پھر اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کریں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہو گئی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔
वहाँ ना बेटा काम आएगा और ना माँ बाप। इन सब को अपनी अपनी फिक्र होगी। इस अमाल के वजन के बाद सबको पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज होगा और वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को उसके अमाल के एतबार से नूर की रोशनी मिलेगी। अपने अपने गुनाहों के एतबार से लोग पुल सिरात से नीचे जहन्नम में गिरते रहेंगे। कुछ मोमन तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ आहिस्ता से और कुछ गिरते गिराते और कुछ बहुत देर से। पुल सिरात के आखिरी मुकाम पर तमाम अहले ईमान रोक लिए जाएंगे। अगर उनके दिलों में कुछ कीना बुग़्ज़ वगैरह होगा तो उन्हें वहां से साफ करके आगे जन्नत के लिए रवाना किया जाएगा। वहां एक नहर हयात होगी जहां इन सब को डाला जाएगा। सब जन्नती 32-33 साल के खूबसूरत जवान बन जाएंगे। जन्नत में सबसे पहले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत से 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और इनके साथ अल्लाह ताला 3 जमातें और देगा। मालूम नहीं हर जमात में कितने होंगे, इसका शुमार वही जाने। एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जहन्नम के पास आऊंगा और इसके दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो वो मेरे लिए खोल दिया जाएगा और मैं इसमें दाखिल हो जाऊंगा और वहां खुदा की ऐसी तारीफ करूंगा जो मुझसे पहले ना किसी ने की और ना मेरे बाद कोई करेगा। फिर मैं दोज़ख से हर उस शख्स को निकाल लूंगा जिसने खालिस दिल से ला इलाहा कहा होगा। फिर सबको जन्नत में उनके अमाल के एतबार से महल्लात, खैमे, हूरें अनायत की जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला जन्नतियों और जहन्नमियों को बुलाकर सबके सामने मौत को ज़िबा कर देंगे और ऐलान होगा, आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। उस वक्त सब अहले ईमान जन्नत में पहुंच चुके होंगे। जहन्नम में सिर्फ काफिर, मुशरिक और मुनाफिक ही रह चुके होंगे, क्योंकि वही अब्दी जहन्नमी हैं। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत चाहता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।